ہدف مقرر کیا ٹیکس کلیکشن کا وہ 12.9 ٹریلین روپیز، اس میں ٹیکس نان ٹیکس سب سے شامل ہے. اس میں ہم نے جو پوری کوشش، پوری مشینری، پوری کیبنٹ ادارے کر رہے تھے اس کے لیے، تو آئی ایم ایف نے اپنے ریویو میں کہا کہ ہم اس ٹارگٹ کو کم کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں. Now probably I think the wheels started moving in the opposite direction, probably for the first time in Pakistan's history. ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف ہے اس کو کم کر دے تو ہمیں، مگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو یہ تمام جو کام شروع ہے اس وقت ٹیکس کلیکشن کے لیے جہاں کرپشن. آئی ایم ایف نے کہا کہ اس سال کا ٹیکس ہدف کم کر لیں. ہم نے انکار کر دیا. آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ٹیکس کلیکشن کا ہدف 12,900 سے کم کر کے 12,100 ارب کر لیں. پاکستان نے کہا کہ نہیں. بات چیت کے بعد ٹیکس کلیکشن کا ہدف 12,300 ارب روپے طے ہوا. آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا کہ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف کیا. مخالفین منی بجٹ کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے. حکومت نے منی بجٹ کے بغیر ہی آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدہ کر لیا. وزیر اعظم نے کہا کہ چاروں صوبوں کے عوام نے مہنگائی کا بوجھ برداشت کر کے قربانیاں دیں. آئی ایم ایف نے ٹیکس 2 جی ڈی پی کے لیے 10.2 کا ہدف مقرر کیا تھا. ہم اسے 10.6 تک لے آئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ قرضوں کو ختم کر کے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر ملک میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی. آئی ایم ایف کی پاکستان کو $1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے کی سفارش. سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی $1.3 ارب کا معاہدہ ہو گیا. معاہدے کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ دے گا. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ قرض پروگرام کے تحت پاکستان نے توانائی کے شعبے میں اصلاحات تیز کرنے، سماجی تحفظ، صحت اور تعلیم پر اخراجات کو مستحکم کرنے کا عزم کیا ہے. توانائی کے شعبے کی اصلاحات کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کریں گے. 18 مہینے میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 2015 کی کم ترین سطح پر ریکارڈ کی گئی. قرض پروگرام پر عمل درآمد کرتے ہوئے مہنگائی کی شرح کنٹرول کی جا سکی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان. 100 انڈیکس میں 1139 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,17,772 کی سطح پر بند ہوا. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی کی قیمت میں نمایاں کمی روکنے سے متعلق میڈیا رپورٹس مسترد کر دیں. کہا کہ 2 دن پہلے ہو یا بعد میں وزیر اعظم قوم کو خوشخبری سنائیں گے. اسلام آباد میں تقریر کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی. آئندہ چند دنوں میں ان کی باتیں ثابت ہو جائیں گی. بولے الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ اسٹیشنز کے لیے بھی بجلی کی نرخوں میں 32 روپے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، جو 71 روپے سے کم کر کے 39 روپے ہو گیا. ہماری زبان پچھلی حکومت کی طرح نہیں، ہم زبان کے پکے ہیں. اس سے قبل عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت نے قیمتیں برقرار رکھی تھیں اور وزیر اعظم نے کہا تھا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ بجلی کے نرخوں میں کمی کی صورت میں دیا جائے. وفاقی وزیر ریلویز حنیف عباسی کا کل سے بلوچستان میں ٹرین سروس کی بحالی کا اعلان. جعفر ایکسپریس کل پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی. کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن کے دورے کے بعد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ 29 مارچ کو عید کے لیے 5 اسپیشل ٹرینیں چلائیں گے. ایک عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے چلائی جائے گی. ریلوے کی سیکیورٹی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ریلوے کی سیکیورٹی کے لیے پہلے مرحلے میں 500 اہلکار بھرتی کیے جائیں گے. 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے بعد سے بلوچستان میں ٹرین سروس معطل تھی.
ڈیکا ایکٹ کے تحت پی ٹی آئی رہنما کی جے آئی ٹی میں طلبی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. سیکرٹری داخلہ جے آئی ٹی اور آئی جی اسلام آباد سے 21 اپریل تک جواب طلب. عدالت کی شیخ وقاص اکرم اور دیگر کو جے آئی ٹی میں جواب جمع کروانے کی بھی ہدایت. پی ٹی آئی رہنما کی جانب سے وکیل نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی کو سوشل میڈیا مہم سے متعلق تحقیقات کرنا تھی. سائبر کرائم پر تحقیقات پولیس نہیں ایف آئی اے اور انویسٹیگیشن ایجنسی کرتی ہے. جے آئی ٹی سربراہ انویسٹیگیشن ایجنسی کا افسر ہونا چاہیے, آئی جی نہیں. £190 ملین کیس میں بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست عید سے قبل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا. بشرا بی بی نے وکلاء کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں کہا گیا کہ 25 مارچ کو مرکزی وکیل سپریم کورٹ میں مصروف تھے, جس کے باعث مختصر کاز لسٹ میں سزا معطلی کی درخواست بھی عید کے بعد تک ملتوی کر دی گئی. بشرا بی بی 17 جنوری کو بلا جواز سزا ملنے تک ضمانت پر تھیں. سزا معطلی کی درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ عید سے قبل کل سماعت کے لیے مقرر کی جائے. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تعیناتی میں تاخیر کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر وزیر اعظم کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور صدر کو بذریعہ سیکرٹری پری ایڈمیشن نوٹس. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن اراکین کو بھی پری ایڈمیشن نوٹس. عدالت کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ تعیناتیوں کا عمل ابھی تک شروع نہیں کیا گیا. پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جانی ہے. عمر ایوب خان اور شبلی فراز نے تعیناتی میں تاخیر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. مزید سماعت 29 اپریل تک ملتوی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری. جسٹس بابر ستار نے کہا ہے کہ آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اگر عدالت سے پینلٹی لگ گئی تو پھر میڈل بھی ملتا ہے. آج کل عدالت جن کو سزا سنا دے ان کو میڈل بھی دیا جاتا ہے. جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو توہین عدالت پر سزا سنائی تھی. انٹرا کورٹ اپیل میں وہ سزا گزشتہ سال معطل ہوئی تھی لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی. ڈپٹی کمشنر کو 23 مارچ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے. ایف آئی اے کی من مانی, عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی. صحافی فرحان ملک کو عدالتی ریمانڈ پر جیل نہیں بھیجا. ایک اور مقدمہ ڈال کر دوسری عدالت سے آج 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا. غیر ملکیوں سے فائنینشیل فراڈ کا نیا کیس بنا دیا. فرحان ملک کے وکیل نے بتایا کہ فرحان ملک کو گزشتہ روز عدالت میں پیش کرنے میں تاخیر کی گئی. اس دوران صبح 9 بجے ایک اور مقدمہ درج کیا گیا جس میں 2 افراد کو نامزد کیا اور ان کی نشاندہی پر فرحان ملک کو آج کورٹ میں پیش کیا گیا. عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرحان ملک کو ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں لے رکھا ہے. گزشتہ روز جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت نے صحافی فرحان ملک کو جیل بھیجنے کا حکم دیا تھا لیکن ایف آئی اے افسر کل فرحان ملک کو جیل کی بجائے اپنے آفس لے گئے. اسلام آباد میں سینئر صحافی وحید مراد کو گھر سے اٹھا لیا گیا. اہلیہ نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ چہروں پر ماسک چڑھائے افراد شوہر کو گھر سے لے گئے. شوہر اور والدہ کا فون بھی لے گئے. خاندانی ذرائع کے مطابق وحید مراد کو رات تقریباً 2 بجے سیکٹر G8 چمن روڈ پر گھر سے اٹھایا گیا. صحافی وحید مراد کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. ساس کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا کہ کراچی کمپنی تھانے میں درخواست دی لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا. عدالت وحید مراد کی فوری بازیابی کا حکم. اسلامی نظریاتی کونسل میں ہیومن ملک بینک کا معاملہ طویل بحث پر مؤخر. فیصلہ آئندہ اجلاس میں ہوگا. اجلاس میں فقہ جعفریہ کی جانب سے علامہ سید افتخار نقوی نے کچھ شرائط و دلائل کے ساتھ ہیومن ملک بینک کو جائز قرار دیا. دیگر مکاتب فکر کے معاملے پر مہلت مانگ لی. ڈاکٹرز کی ہیومن ملک بینک پر بریفنگ دی. مثالیں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ ایران اور ملیشیا میں ہیومن ملک بینک فعال ہے. ایسے بچے جن کو ماؤں کا دودھ نہیں مل پاتا ان کو انسانی دودھ فراہم کرنے کے لیے ہیومن ملک بینک کی تجویز ہے جہاں ماؤں کے دودھ کو محفوظ کیا جا سکے. نیب
کے پی نے پرویز خٹک اور شہاب علی شاہ کے خلاف کارروائی روک دی. پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مراسلہ لکھ کر آگاہ کر دیا. ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ بی آر ٹی کرپشن کیس میں ان افراد کے خلاف شواہد نہیں ملے. بی آر ٹی منصوبہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا. شہاب علی شاہ منصوبے کے وقت سیکرٹری منصوبہ بندی اور ترقی کے پی تھے. کیس میں سابق چیف سیکرٹری اور کانٹریکٹرز کے خلاف بھی کارروائی روک دی گئی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید نے کہا ہے کہ پرویز خٹک اور مبارک زیب کابینہ میں شامل تو ہو گئے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے اتر گئے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جس نے دھوکہ کیا عوام نے انہیں مسترد کیا. سیاستدانوں کا صرف یہ مشن نہیں ہونا چاہیے کہ کابینہ میں شامل ہوں. ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ عید کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ملک بھر میں پرامن احتجاج ہو. سال 2022-23 کے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروانے سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 10 سابق ارکان کو نااہل قرار دے دیا. سابق ایم این ایز خرم دستگیر خان، محسن نواز رانجھا، محمد عادل، رانا محمد اسحاق، کمال الدین، عصمت اللہ، سمینہ مطلوب، نصیبہ، شمیم آرا اور روبینہ عرفان نااہل ہونے والوں میں شامل ہیں. سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں کے ساتھ سابق ممبران بھی نااہل قرار. فیصلے میں کہا گیا کہ سابق اراکین اسمبلی تفصیلات دینے تک عام انتخابات، ضمنی انتخابات یا سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. مالی سال 2022-23 کے اثاثوں کی تفصیلات کے فارم بی دینے تک یہ اراکین نااہل رہیں گے. انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کی ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس آج طلب. خریف سیزن کے لیے دستیاب پانی کا جائزہ لیا جائے گا. اجلاس میں صوبوں اور وفاق کے ارسا ممبران بھی شریک ہوں گے. خریف سیزن کے آغاز میں پانی کی قلت 35 سے 45% تک رہنے کا خدشہ ہے. خریف کے لیے دستیاب پانی کی تخمینوں کی صوبوں میں تقسیم کی منظوری دی جائے. سندھ ہائی کورٹ میں پانی کی تقسیم کے ادارے ارسا کی تشکیل کے خلاف درخواست. عدالت نے وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل کو 7 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیا. درخواست میں کہا گیا کہ ارسا کی تشکیل غیر آئینی اور غیر قانونی ہونے کے باعث اس کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں. ارسا کے چولستان اور تھل کینال سمیت پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ کو کالعدم قرار دیا جائے. رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہونے کی توقع. عید الفطر 31 مارچ کو ہوگی. اسپارکو کی پیش گوئی. کہا کہ 30 مارچ کو غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 27 گھنٹے ہوگی. 30 مارچ کو چاند انسانی آنکھ سے آسانی سے نظر آئے گا. سعودی عرب اور مشرق وسطی میں بھی چاند 30 مارچ کو نظر آئے گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے اٹلی کے نائب قونصل جنرل سے ملاقات. مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اٹلی سندھ میں پبلک پارٹنرشپ میں منصوبوں پر کام کرے. سندھ حکومت تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مکمل تعاون کرے گی. اٹلی کے قونصل جنرل نے کہا ہے کہ اٹلی کے سرمایہ کار سندھ میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتے ہیں. سانحہ جعفر ایکسپریس پر اداروں کے خلاف اشتعال پھیلانے کا کیس. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے پی ٹی آئی کارکن حیدر سعید کو 14 روز کے لیے شناخت پریڈ پر جیل بھیج دیا. حیدر سعید کو گزشتہ روز جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا گیا. بلوچستان میں 164 غیر فعال بنیادی مراکز صحت کو فوری فعال کرنے کا فیصلہ. چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس میں کہا گیا کہ ڈاکٹرز، دواؤں اور دیگر سہولتوں کے لیے اقدامات کیے جائیں. تمام اسپتالوں میں دواؤں کی فراہمی اور طبی عملے کی حاضری یقینی بنائی جائے. راولپنڈی کی سیشن عدالت نے توہین مذہب کا الزام ثابت ہونے پر 5 ملزمان کو سزائے موت اور عمر قید کی سزا سنا دی. ملزمان کو پیکا ایکٹ کے تحت بھی 7 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی.
کے پی میں دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت انضباطی کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں فیصلہ. مارچ کے آخر تک پولیس میں بھرتیوں، ٹریننگ، اسلحے اور آلات کی خریداری کا پلان ترتیب دیا جائے گا. سرحد پار سے دہشت گردی کے واقعات کے تدارک کے لیے جلد پالیسی تشکیل دی جائے گی. وفاقی حکومت سے ٹی او آرز کی منظوری کے بعد جرگہ افغان نمائندین سے مذاکرات کرے گا. افغانستان کے ساتھ سفارتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے معاملہ وفاق کے ساتھ اٹھانے کا بھی فیصلہ. چمن اور گردنوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش. پاک افغان بالائی سرحدی علاقوں میں بارش اور یالہ باری. آج رات درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے جانے کی پیش گوئی. آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور گلگت بلتستان کے ضلع استور میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش. استور کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث زمینی رابطہ منقطع. مری، گلیات، اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، فیصل آباد، بھکر اور ڈیرہ غازی خان میں بھی بارش کا امکان. مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ اب تو گورنر صاحب بھی 100 ارب لا رہے ہیں، پیسے راستے میں ہیں. گورنر سندھ کو خط لکھے 10واں دن ہو گیا، اب تک پیسے نہیں آئے. آخر میں لگتا ہے کہ گورنر صاحب کو خود اپنی چیک بک نکال کر پیسے دینے پڑیں گے. مرتضی وہاب کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کہ شہر میں وارنٹی والی اسٹریٹ لائٹس نصب کی جا رہی ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے منتخب نمائندوں کو اسٹریٹ لائٹس فراہم کی گئی ہیں. چیچا وطنی میں زمین کے تنازع پر فائرنگ. 2 بھائی جاں بحق، ملزمان فرار. پولیس کے مطابق ملزمان میں مقتولین کے چچا اور ایک کزن شامل ہیں. ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. امریکہ نے پاکستان، چین، ایران، متحدہ عرب امارات اور جنوب افریقہ کی 80 کمپنیوں کو برآمدات کی بلیک لسٹ میں شامل کر دیا. امریکی پابندی کی زد میں آنے والی کمپنیوں میں 19 پاکستانی کمپنیاں شامل ہیں. بلیک لسٹ کی گئی کمپنیوں میں 50 سے زیادہ چینی کمپنیاں شامل ہیں. متحدہ عرب امارات اور ایران کی 4 کمپنیوں پر بھی پابندی آئے. امریکی وزیر تجارت نے کہا ہے کہ حریفوں کو امریکی ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے فوجی طاقت بڑھانے، امریکی شہریوں کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. چین نے کہا ہے کہ امریکی اقدامات کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں. امریکہ فوجی امور کو بہانہ بنا کر تجارت اور ٹیکنالوجی کے معاملات کو سیاسی رنگ دینے اور انہیں بطور ہتھیار استعمال کرنے سے باز رہے. معروف ڈرامہ نویس اور ناول نگار حسینہ معین کے ڈرامے مداحوں کو یاد. چاہنے والے ان کی برسی نہیں بھولے. حسینہ معین کے مقبول ڈراموں میں شہزوری، زیر زبر پیش، انکل عرفی، ان کہی، تنہائیاں اور دھوپ کے نعرے شامل ہیں.